آسمان سے پانی تک، گھاس کے میدان سے ہوا کی سرگوشی تک، ہر چیز اپنے ردھم میں چلتی ہے۔ یہاں کوئی رحمت نہیں، کوئی انصاف نہیں۔ بس گھڑا ہوا انسٹنکٹ جو لاکھوں سالوں میں تراشا گیا۔ ہر جانور اپنی سروائیول کا پلان لے کر چلتا ہے۔ کوئی جھنڈ میں شکار کرتا ہے، کوئی چھپ کے گھاٹ لگاتا ہے، کوئی یاد رکھتا ہے، کوئی پہلا زہریلا دانت مارتا ہے۔ سب الگ ہیں مگر سب کا ایک ہی مقصد، کل تک زندہ رہنا۔ یہاں دھوپ کے نیچے انسٹنکٹ اور دوستی، جنگ اور کہانیاں بناتی ہیں۔ یہ ہے زندگی کا سرخ، اور شروع ہوتا ہے ایک چھوٹی سی خاموشی سے۔ صبح کا وقت، سرنگیتی میں ندی بالکل شانت، آئینے جیسی۔ اس کے اوپر دھیمی سی کوہرا چلتی ہے، پرندے چپکے سے اٹھتے ہیں، خاموشی بھری ہے ایک عجیب سی ٹینشن کے ساتھ۔ ندی کے کنارے امپالا کا جھنڈ دبے پاؤں آتا ہے۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، کان حرکت میں، آنکھیں ہر طرف دیکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو صرف ایک سپ پانی کے ساتھ غائب ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن آج ہوا ٹھنڈی ہے، سیف لگتی ہے۔ ایک جوان میل آگے بڑھتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے، اس کی زبان پانی کے کنارے چھوتی ہے نیچے۔ صبح سے چھپا ہوا ایک آدھا ٹن کا پورا مسل کا گولا مٹی اور الجی کے نیچے دبا ہوا۔ کراکوڈائل بالکل خاموش، کوئی زندگی کا نشان۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے موٹے چمڑے کے نیچے چھوٹے سے سینسرز اس کے جبڑوں میں لگے ہیں، جو چھوٹی سی رپل بھی پکڑ لیتے ہیں۔ امپالا کا دھیما ٹچ ایک کلیئر سگنل دیتا ہے، شکار بالکل پرفیکٹ جگہ پر ہے۔ اچانک پانی کا دھماکہ، بڑے جبڑے ہڈی توڑنے والی طاقت سے بندھے ہوتے ہیں۔ امپالا کوئی آواز نہیں کرتا، اس کا سر پورا جکڑا ہوا۔ کراکوڈائل اس کو پانی کے اندر کھینچ لیتا ہے۔ نہ کوئی چھپٹ، نہ کوئی ٹویسٹ، اس بار کوئی ڈیتھ رول کی ضرورت نہیں۔ ایک ہی وار سے شکار ختم۔ پانی چپکے سے بند ہوتا ہے، صرف ہلکا سا خون کا نشان چھوڑتا ہے جو جلدی گھل جاتا ہے۔ امپالا چپکے سے بھاگتے ہیں نیچے، شکاری پھر چھپ جاتا ہے، بالکل غائب۔ پاس ہی ایک گرم چٹان پہ دوسرا کراکوڈائل آرام سے لیٹا ہے، منہ کھلا۔ دھوپ اس کا ٹیمپریچر سیٹ کرتی ہے، مکھیاں اس کے دانتوں میں پھنسے گوشت کے ٹکڑوں کے آس پاس گھومتی ہیں۔ کراکوڈائل شاید ہی ہلتا ہے، دھوپ کے نیچے تو جیسے مرا ہوا لگتا ہے، لیکن اندر سب کچھ چپکے سے، ترتیب سے چلتا ہے۔ یہ کھا رہا ہے۔ کراکوڈائل دوسرے شکاریوں کی طرح روز شکار نہیں کرتا۔ ایک بار کا شکار اس کو ہفتے، یہاں تک کہ مہینے بھر کا چلا سکتا ہے اگر ٹھنڈ بڑھ جائے۔ ایک امپالا جو 90 سے 110 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، پورا کھا جاتا ہے، ہڈی، کھر، چمڑا، سب کچھ۔ کوئی کھانا چھپایا نہیں جاتا، کوئی نشان نہیں بچتا، سب کچھ جلدی، صاف اور پرفیکٹ ہوتا ہے۔ دور میدان میں ہوا دھیرے سے سوکھی گھاس میں چلتی ہے، زمین جو دھوپ سے ٹوٹی ہوئی ہے صبر سے انتظار کرتی ہے۔ دور زیبروں کا جھنڈ دھیرے دھیرے چلتا ہے، ان کو پیاس لگی ہے۔ آگے ایک چھوٹا سا گندا تالاب ہے جہاں لاکھوں پاؤں کے نشان اور تازی گوبر کی بو ہے۔ خطرہ پاس ہے لیکن پیاس ڈر پہ بھاری ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ پاس ہی جھلی گھاس میں ایک لائنس چھپی ہے۔ وہ بالکل چپکی ہوئی، آنکھیں آدھی بند، ایک کان ہلکا سا ہلتا ہے۔ 2 گھنٹے گزر جاتے، وہ 1 انچ بھی نہیں ہلتی۔ اس کے بائیں 2 اور لائنس چپکے سے جھنڈ کا پیچھا کرتی ہیں، ہر ایک اپنا رول جانتی ہے، کوئی اشارہ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس پورے انسٹنکٹ۔ ایک اٹیک کرتی ہے، 2 سائڈ سے گھیراؤ کرتی ہیں، اور آخری لائنس پیچھے سے آتی ہے۔ ہر قدم پرفیکٹ، ہوا کا حساب رکھا ہوا، فاصلہ بالکل ٹھیک۔ جلدی ہی ایک چھوٹا زیبرا جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے، بالکل جیسے امید تھی۔ ایک جھٹکے میں لیڈ لائنس آگے بڑھتی ہے، کوئی چیخ نہیں، کوئی گراؤل نہیں، بس تیز خاموش پیچھا۔
زیبرا میں کھلبلی مچ جاتی ہے اور وہ بالکل ایمبش کی طرف بھاگتے ہیں۔ دوسری لائنس بائیں سے آتی ہے، تیسری دائیں سے راستہ روکتی ہے۔ ایک تیز کاٹ زیبرا کو بیلنس سے ہلا دیتی ہے، وہ لڑکھڑاتا ہے اور لیڈ ہنٹر اس کے گلے پہ جھپٹا مارتی ہے۔ طاقتور ٹانگیں اس کو زمین پہ دبا دیتی ہیں، جبڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کوئی جد و جہد نہیں، کوئی شور نہیں، اٹیک منٹ میں ختم۔ پرائڈ چپکے سے شکار کے آس پاس جمع ہوتی ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دھکا مکی نہیں۔ ہر لائنس اپنی جگہ اور حصہ جانتی ہے، سب نے اپنا کام کیا۔ کھانا شروع ہوتا ہے، صرف ہڈیوں کے چبانے کی دھیمی آواز، سانس کی بھاری آواز اور چپکے سے چبانا۔ پرائڈ کی لیڈر پہلے بچوں کو کھانا دیتی ہے، باقی سب نظر رکھتے ہیں۔ ایک لائنس دوسرے کے چھوٹے سے زخم کو دھیرے سے صاف کرتی ہے۔ یہ ہے ان کا ایک ہونا، ان کا خیال، کوئی پیچھے نہیں چھوٹتا۔ لائنس پرائڈ کا دل ہے، وہ صرف شکار نہیں کرتی، بچوں کو پالتی ہیں، سروائیول سکھاتی ہیں اور اپنے خاندان کو مضبوط رکھتی ہیں۔ ہر شکار ایک سبق ہے، ہر ناکامی ان کے رشتے کو آزماتی ہے، ہر کامیابی سب کو کھلاتی ہے۔ کوئی اکیلا شکار نہیں کرتا، کوئی اکیلا زندہ نہیں رہتا۔ دوپہر سرنگتی میں آسمان صاف، زمین سوکھی اور ٹوٹی ہوئی۔ سنہرے میدان میں 4 میل لائن چپکے سے آتے ہیں، کوئی چیخ نہیں، کوئی جلدی نہیں، بس شانت طاقتور قدم۔ ان کے جھگڑے ہوئے بال اور چوڑے کاندھے ایک خاموش پیغام دیتے ہیں، حکومت۔ آگے چھوٹی جھاڑیوں کے نیچے لائنس آرام کرتی ہیں، بچے انجان کھیلتے ہیں اپنی ماں کے پاس۔ جب میل پاس آتے ہیں لائنس اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، نہ بھاگتی ہیں، نہ لڑتی ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے آس پاس ایک حفاظتی دیوار بناتی ہیں۔